اللہ نے دیکھیے قرآن میں ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. میں سادہ گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں. اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے. پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا قرآن کو. اللہ اکبر کبیرہ. تو پھر یہ 10-12 سال کے بچوں کے سینوں میں کیسے آ جاتا ہے؟ جب اس کو اٹھانے کی ہمت، برداشت کی ہمت نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ پہاڑوں میں نہیں ہے. اگر پہاڑوں میں نازل ہوتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ اللہ بھی 8 سال کے بچوں کے سینے میں کیسے آ جاتا ہے؟ بچوں کے سینے تو بڑے نرم و نازک ہوتے ہیں، ریشم سے بھی زیادہ نرم و نازک ہوتے ہیں، پھر یہ ان کے سینوں میں کیسے سما جاتا ہے؟ تو سنو، سورج بہت دور ہے. اگر سورج کی کرنیں ڈائریکٹ انسان پہ پڑ جائیں تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. بہت ساری چیزیں اس کی حائل ہیں. اس کی لائٹ پرکاش، چاند، ستارے، آسمان چند جگہوں پہ پڑ کے تب انسانوں پر آتی ہے. انسان کو وہ دھوپ اچھی لگتی ہے، بسا اوقات اگر وہ تیز ہو جائے تو وہ زحمت بن جاتی ہے. تو یہ قرآن کیسا آ گیا؟ تو مطلب یہ ہے قرآن کا جتنا جلال تھا وہ میرے نبی نے برداشت کر لیا، اور جتنا جلال ہے وہ امت کے بچوں کے سینوں میں آ گیا. اسی لیے قرآن کو چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کر لیتے ہیں، اور یہ قرآن کی اسپیشلٹی ہے، قرآن کا خاصہ ہے. ہر کتاب، اللہ کی جتنی بھی آسمانی کتاب ہے، ایک بار دی ہے. ایک بار میں کتاب آتی تھی اور لکھی ہوئی آتی تھی، پڑھ کے نہیں آتی تھی، لکھی ہوئی آتی تھی. صحیفہ ملتا، وہ کسی چیز پہ لکھا ہوا ہوتا تھا. نبی اس کتاب کو یاد کرتا، صرف نبی ہی اس کتاب کا حافظ ہوتا تھا. لیکن قرآن کا فیضان دیکھو، نبی نہیں، آج پوری دنیا میں قرآن کے حفظ کرنے والے موجود ہیں. یہ قرآن کا کمال ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے کہ اللہ نے قرآن اور نبی کو اتنا اسپیشل بنا کر بھیجا ہے، اتنا خاص بنا کر بھیجا ہے. نہ اللہ کی کتابوں میں، دنیا کی کسی کتاب میں قرآن کی طرح کوئی کتاب ہے، اور نہ سارے انسانوں میں نبی کی طرح کوئی انسان ہے. آج اس نے بکواس کی نرسنگانند میں، سرسوتی نے نبی کی شان میں اسلام کے خلاف اس نے ٹپڑی کی. اللہ اکبر. یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ نبی سے عشق ہے، کیونکہ ہماری جانوں میں جان نبی سے ہے. ہماری جانوں میں جان نبی سے ہے، ہماری جانوں میں جان نبی سے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج یہ کتا بھوکتا ہے ذلیل، نہنجار آتنکوادی. ایسے ہی شخص کو تو آتنکوادی کہا جاتا ہے. ایسا شخص ہی تو آتنکوادی ہوتا ہے جو امن و امان میں انتشار کرے، فساد کرے، اس میں تو آتنکوادی کہا جاتا ہے. یہ آتنکوادی، یہ ذلیل انسان نبی کی شان میں بکواس کرتا ہے. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، آج یہ نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. ولید بن مغیرہ ہے، اس نے نبی کو مجنون کہا. مجنون کہا، معاذ اللہ، پاگل کہا، مجنون کہا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن آؤ، اگر آپ گوگل پہ سرچ کر لینا وہ از بیسٹ مین ان دا ورلڈ، کہ پوری دنیا میں سب سے اچھا انسان کون ہے، تو گوگل بھی اگر کسی کا جواب دیتا ہے تو وہ پیارے مصطفیٰ کی ذات. ابھی سرچ کر کے دیکھ لو، گوگل پہ ڈال کے دیکھ لو کہ دنیا میں سب سے اچھا انسان کون ہے جب سے آدم آئے ہیں. جب تک دنیا رہے گی تو گوگل بھی مجبور ہو گیا ہے کہ دنیا میں اچھے بہت آئے ہیں، انوکھے بہت آئے ہیں، لیکن محمد عربی جیسا کوئی انوکھا نہیں آیا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو ساری کائنات میں انوکھا بنا کر بھیجا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ نے اسپیشل بنایا. جب اس میں ایک بات بتا رہا ہوں، دیکھیے، جب اس نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، اللہ کے رسول پریشان ہوئے. قرآن کی آیت نازل ہوئی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے محبوب، آپ کاہے پریشان ہوتے ہیں؟ اپنے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں، آپ تو ساری کائنات میں اعلیٰ ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ آپ کو مجنون بتا رہا ہے. آپ کا میٹر تو یہ ہے کہ آپ کے اخلاق کو دیکھنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرو. قرآن کے ایک ایک حرف سے نبی کی سیرت کا
کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کرو۔ اور اللہ نے جس نے کہا تھا نا، جس نے کہا تھا، اللہ نے پھر اس کی برائیاں گنائی، 10 عیب گنائے، 10 کتنے؟ محبوب یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے، قسمیں کھاتا ہے، چغل خور ہے، بہت گنائی۔ اور سب سے بڑا ہے اس نے یہ گنایا وہ کل مادر علی کا زمین، اے محبوب اس کے تو نطفے میں، اس کے تو اصل میں بھی کمی ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی کرے، قرآن کہتا ہے وہ اصلی نہیں ہو سکتا، اس کی اصل میں کمی ہے، اس کی نسل میں کمی ہے۔ اللہ جب اللہ نے یہ آیت اتاری اور مصطفیٰ نے یہ پڑھ کے سنائی 10 عیب، اس نے پہلا ایکسپٹ، دوسرا ایکسپٹ، 9 کے 9 مان لیے، ہاں مجھ میں یہ برائی ہے۔ اور جب 10ویں کی بات آئی اصل میں کمی ہے، کہا یہ تو میں کیسے بتا سکتا ہوں، یہ تو میری ماں بتا سکتی ہے کہ میری اصل میں کمی ہے، میری نسل میں کمی ہے۔ اللہ یہ اپنے گھر گیا، ماں کے سینے پہ سوار ہو گیا، ہاتھ میں تلوار تھی، اور اس نے کہا تھا میری ماں یہ بتا، اللہ کا محبوب یہ کہہ رہا ہے، اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ میری اصل میں کمی ہے۔ تو ماں نے کہا تھا بیٹا اگر اصل میں کمی نہیں ہوتی تو سینے پہ سوار کیسے ہوتا؟ تو پتہ یہ چلا نبی کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے اس کی اصل میں کمی ہے، تو کھڑانا پڑے گا یہ سرسوتی نبی کی شان میں گستاخی کیا کرتا ہے، اسے اپنا نسب دیکھنا ہوگا، اسے اپنی اصل دیکھنی ہوگی، اس کی اصل میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، کیونکہ نبی کا جو گستاخ ہوتا ہے اللہ نے بتایا اس کی اصل میں کمی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب اور قرآن کو لاجواب بنا کر بھیجا، اسپیشل بنا کر بھیجا، مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں اور قرآن کی طرح کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائی آپ لوگوں کے استقبال کے لیے قالین بچھاتے ہو، استقبال ہوتا ہے قالین میں، اگر سرخ قالین ہو اچھی برانڈ کی وہی رانی مل جائے تو بڑی تعظیم سمجھی جاتی ہے۔ اچھا قالین کہاں تک بچھا سکتے ہو پروگرام میں، کسی بھی تقریب میں، شادی کا ہو، جلسے کا ہو، کوئی بھی کنوکیشن ہو، تو آپ کہاں تک یہ قالین بچھا سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ آپ گوڑ والے اڈے تک لے جاؤ گے، کوئی زیادہ ہی بڑا مہمان ہے تو قالین پالوڑے تک بچھا دو گے، ڈنگت پور تک بچھا دو گے، اس سے زیادہ کہاں تک لے کے جاؤ گے؟ لیکن یہ حافظ قرآن، یہ طالب علم ایسے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہ گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے اپنے پروں کو ان کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ اور یہی نہیں ہے کہ یہاں سے رتن پور پڑھنے جاؤ گے تو یہیں تک محدود ہے، بلکہ یہ ہے جہاں تک طالب علم جائے، چاہے رتن پور تک جائے، چاہے پاگوڑا جائے، مراد آباد، بریلی، ہند، پاک، مصر، دنیا کے کسی خطے پہ چلا جائے، جہاں طالب علم جاتا ہے وہاں تک اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ اللہ نے یہ طالب علموں کا اعزاز رکھا ہے، اللہ نے بڑا مقام رکھا ہے، اساتذہ کا مقام، والدین کا مقام۔ اور ایک حافظ قرآن اپنے گھر والوں کو 10 ایسے لوگوں کو بخشوائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، 10 ایسے لوگوں کو بخشوائے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے۔ جو تھوڑے بہت ہوں گے ان کو تو بخشوائے گا، لیکن جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے 10 کو بخشوائے گا، 10 کو۔ اس سے آگے جاؤ گے یا 10 پر منحصر کرو گے؟ یہ آگے تک بات آنی چاہیے۔ لیکن سنو، جو اپنے بچوں کو مفتی بنائے یا محدث بنائے تو علامہ ابن الجیم مصری ارشاد فرماتے محدث اور مفتی کے لیے حشر میں عام اجازت ہوگی، جسے چاہے اپنے ساتھ پکڑے اور جنت میں۔ تو صرف حفظ پر ہی نہیں روکنا چاہیے، یہ علم دین ہے، انتہا تک پڑھاؤ تاکہ ہمارا بچہ جہاں قرآن پڑھنا جانتا ہو وہاں قرآن سمجھنا بھی جانتا ہو۔ آج لوگ صرف قرآن کو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن وہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر دنیا کے مسائل کا حل موجود ہے۔ آج کہتے ہیں کہ سائنس تو نہیں جانتے، سائنس تو نہیں جانتے، سائنس میں کس چیز سے بحث ہوتی ہے؟ آسمان، زمین، پیڑ پودے، انسان کی حیات، اسی چیز سے تو بجلی، جانور، انہی چیزوں سے تو سائنس میں بحث ہوتی ہے۔ قرآن کو دیکھو، قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، جانور کا قرآن میں ذکر ہے۔ سورہ رات، بجلی جس کے ذریعے سائنس میں بحث ہوتی ہے، قرآن کی سورت کا نام ہے۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، سورہ نمل قرآن کریم میں موجود ہے۔ یعنی سائنس میں جن جن چیزوں سے بحث ہوتی ہے وہ سارے مفہوم، ساری صورتیں قرآن میں موجود ہیں۔ سائنس آج کی یاد ہے، اللہ نے 1500 سال پہلے اپنے حبیب کو قرآن دے کے بتا دیا، اصل قرآن ہے، قرآن پڑھ لیا، پوری دنیا کا ہر ایک علم، ہر چیز کا علم قرآن کریم ہے، ہر چیز کا۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پڑھنا پڑے گا، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔
آخر تک پڑھائیں، اور اللہ نے بڑا اعزاز رکھا ہے طالب علم کا، اساتذہ کا، اس کے والدین کا، اس کے گھر والوں کا، اس سے محبت کرنے والوں کا اللہ نے بہت اکرام فرمایا۔ یہ سب علم کی برکت، قرآن کریم کی برکت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔